وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی نہیں، وہ پیسے آپ کو اسی لیے حکومت کی طرف سے دیے گئے تھے کہ آپ کی آمدنی کم تھی بچوں کی کفالت کرنے کے لیے۔ وہ آپ کی بیوی کے لیے نہیں تھے، وہ آپ کے لیے تھے کہ آپ اپنے اولاد کے لیے اس پیسے کو استعمال کریں، گھر والوں کے لیے، یعنی بچوں کی جو فائنینشیل ضرورت ہوگی اس میں آپ کو ہیلپ ہو رہی ہے۔ مثلا آپ کے پاس 100 روپے تھے مہینے کے، اور آپ کا خرچہ جو ہے 125 کا بنتا تھا، اس میں سے 25 کی جگہ 50 روپے بچوں پہ خرچ ہوتے تھے اور 75 آپ دونوں میاں بیوی کے اور گھر کے باقی اخراجات میں۔ تو گورنمنٹ نے آپ کو یہ ہیلپ کی کہ ہماری طرف سے آپ یہ اضافی 25 پاؤنڈ لے لیجئے، تاکہ آپ کا وہ جو خرچہ ہے 100 کے اوپر 25 پاؤنڈ مزید جو آپ کو خرچ کرنا ہے وہ ہماری طرف سے ہو جائے گا کہ بچوں کے لیے۔ سارا تو وہ خرچہ نہیں دیتے بچوں کے لیے، اتنا دے دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے۔ مثلا وہ گھر کا کرایہ یا وہ سب چیزوں میں تو میرا گمان یہ ہے کہ پورا نہیں پڑتا ہوگا، اگر وہ ہو بھی جاتا ہو، بچوں کو جتنی ان کو دینے کا انہوں نے طے کیا ان کی مرضی ہے، تو وہ اصل میں بچوں کی مدد نہیں ہوتی، بچوں کی طرف وہ کہتے تو یہ ہے کہ چائلڈ فنڈ ہے، گویا بچوں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کفالت کے لیے پیسہ باپ کو دیا جاتا ہے، یعنی جو بھی گھر کا کفیل ہو، ماں کے لیے اگر بچوں کو پالتی ہے تو ماں کو دیا جاتا ہے، تو اس کو پورا اختیار ہے اس پیسے کے استعمال پہ، بشرطے کہ وہ صحیح طرح استعمال کرے، بچوں کی کھانے پینے کی اور ان کی پڑھائی کی اور ان ساری جو اس کی ضروریات ہے ان کا پورا اہتمام اچھے طریقے سے کرتا ہو، باپ ہو یا ماں، جو بھی اس کا ذمہ دار بن جائے، اور وہ ان پہ خرچ کرے، اور اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے، اس کے اپنے استعمال کے لیے بھی وہ ہے، وہ گھر کے پورے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پیسے صرف بچوں کے لیے کو دے دیے جائیں اور باقی اماں ابا فقیر فاقے کر رہے ہوں، اس لیے وہ اس کو اسیس کر کے دیتے ہیں کہ آپ کی ضرورت کتنی ہے پورے ہفتے مہینے کی، اور آپ کی جو ہے وہ آمدنی کتنی ہے، تو اس کو سامنے رکھ کے بچوں کی تعداد کو ہر ایک کو دیکھ کے وہ پھر آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ بھی یہ آپ کا ہماری طرف سے کنٹریبیوشن ہے، کوئی اسٹیٹ کی طرف سے وہ ایک سپورٹ ہوتی ہے، اور وہ سپورٹ فیملی کی ہوتی ہے ایز اٹ از، تاکہ وہ سب ساتھ چل سکیں اور کام اپنا کر سکیں۔ بالکل بھی وہ پیسہ بچانے کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ وہ سب پیسے جو ملیں گے وہ آپ مستقبل کے لیے بچائیں گے، وہ ابھی کے بس کھانے پینے کے لیے ہے، ضروریات پوری کرنے کے لیے، تعلیم کے لیے ہے، تو وہ آپ اپنی جیب سے اس میں دے کر وہاں سے لے لیں یا ان کا وہی لے کر استعمال کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کو آپ کو حفاظت سے رکھنا یا محفوظ رکھ کے 18 سال میں ان کو دینا، بالکل بھی یہ آپ کی ایسی کوئی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی لیے اس بنیاد پر کوئی کیس نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی شخص کیس کرتا ہو کہ جناب قانون نے کہا کہ 18 سال علاوہ بچوں کے پیسے کہاں نکالیے، آپ نے سب کہاں نہیں جمع کیے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ خود بھی استعمال کیے جاتے ہیں، گھر کے پورے سیٹ اپ میں وہ استعمال ہوتے ہیں، پوری آپ کی گویا جو مین انکم ہے اس کے اندر وہ ایڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر گھر کے سارے اخراجات چلتے ہیں اس میں، اور اس میں آدمی کچھ بچا سکتا ہو تو یقیناً بچائے، بہت اچھی بات ہے بچت کرنا، اور اگر نہ ہو سکے تو کوئی مذاقہ نہیں ہے، تو شرعاً بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، قانوناً بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اخلاقی طور پہ بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس پہ کسی کو تان کرنا، یہ کہنا کہ آپ نے وہ ہمیں نہیں دیے، اول تو آپ کی بیگم صاحبہ کا اس میں کوئی حق ہے نہیں کہ وہ اس پہ ان کو دیے جاتے ہیں، ان کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بچے یہ سوال کریں، بچوں کو بھی سوال کرنے کا حق نہیں کہ بچوں کی 18 سال تک کی کفالت جو آپ نے کی ہے اس میں ہی آپ کی مدد کی گئی تھی، ان کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو ان کے نام پہ پیسے دیے گئے تھے وہ انہی پر خرچ ہوئے۔ ہاں یہ کہا، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابا آپ نے تو ہمیں کھانے پینے میں محتاج کر دیا تھا، فاقے فاقے کر کے ہم پلے ہیں، اور حالت ہماری یہ رہی ہے کہ آپ خود عیاشیاں کرتے تھے، گھومتے پھرتے رہتے تھے، پارٹیاں کرتے تھے، اور ہمیں آپ نے حال میں رکھا، تو پھر وہ حق بجانب ہے اپنے اس اعتراض پر آپ پر، اور پھر وہ اس میں یہی ہے کہ آپ ان کو تو اس کو وہ قرض سمجھیں اور واپس کریں، اور یا ان سے معاف کروائیں تاکہ قیامت میں وہ آپ کے لیے وبال نہ بنے۔ لیکن آپ صحیح طریقے سے فیملی چلاتے رہے اپنی لمیٹڈ مینز میں، اور چیزیں بچ نہیں سکی ہیں، آپ نے اڑائی نہیں ہے، ضائع نہیں کی ہیں، حرام چیزوں میں نہیں برباد کیے ہیں پیسے کو، تو کوئی اس سے شرعاً بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اخلاقاً بھی کوئی قباحت نہیں، جیسا عرض کیا، اور قانونی طور پہ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ دونوں سچویشنز میں سے آپ دیکھیے اور ان کو سمجھائیے کہ اس طرح کا کوئی سوال کرنا یا اعتراض کرنا یا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے کسی دوسرے شخص سے جس کا وہ مکلف نہ ہو یا ان کا یہ حق نہ بنتا ہو۔ تو جو چیز آپ کا حق نہیں ہے اس کا مطالبہ کرنا یہ خود ظلم ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور ایسی باتوں کو کرنے سے دلوں کو خراب کرنا، آپس کے تعلقات کو خراب کرنا، یہ سب ناجائز و غلط بات ہے۔